بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میری کالے محترمہ آصفہ سجاد صاحبہ اپنے رشتہ داروں کے متعلق شکوہ کرنا تھی اور ان سے قطع تعلق کرنا چاہتی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار ان کے گھر آتے جاتے بہت کم تھے، جبکہ وہ ہر حال میں رشتہ داری کے حت المقدور حقوق ادا کرتی تھی۔ مجھے اپنی کاریہ کی سوچ پر افسوس ہوا اور ان کو مندرجہ ذیل حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے قطع تعلق کرنے سے باز رہنے کی صلاح دی اور ساتھ ان کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی سنا دیا۔ مفہوم حدیث: میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرم کا معاملہ ہوگا، اور جس نے مجھے دنیا میں کاٹا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ میں اپنی آپ بیتی آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی قطع تعلق سے باز رہ سکیں۔ میں شاذل سعید ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ 2009-2010 میں میری پھپھو نے میری والدہ صاحبہ پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگایا۔ اکثر مردوں کی طرح میرے والد صاحب نے بنا تصدیق کے میری والدہ کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی والدہ صاحبہ کے ساتھ گھر سے نکل آیا کیونکہ میری نظر میں میری والدہ صاحبہ بے قصور تھی۔ ہم ماں بیٹا انتہائی بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی حالت میں گھر سے نکلے تھے۔ میری والدہ کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، ایک پاؤں میں جوتی تھی، ایک میں نہیں تھی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی میرے والد صاحب اور پھپھو کی منتیں کر رہی تھی کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، مگر کوئی منت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران ایک خاتون جن کے بچے میری والدہ صاحبہ کے پاس قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، وہ گلی سے گزری تو میری والدہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ انہوں نے اپنے جوتے، دوپٹہ اور لاہور جانے کے لیے کرایہ دیا۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹا لاہور اپنے ماموں کے گھر آ گئے۔ ماموں کے گھر محض 2 ماہ بھی نہیں رہ پائے تھے کہ ممانی جان نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ یوں ایک بار پھر گھر بدل کر میں اور میری والدہ صاحبہ کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ گھر کا کرایہ ماموں ادا کر دیتے تھے، بجلی، پانی اور گیس کے بل وغیرہ میری خالہ ادا کر دیتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ آس پڑوس کے گھروں میں کام کر لیتی اور میں بھی اسکول کالج سے آنے کے بعد پارٹ ٹائم کام کر لیتا تھا۔ رات 10 بجے ہم لوگ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے پالتو کتے کو کھانا کھلا کر فارغ ہوتے تو اپنا کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ میری خالہ کے بیٹے فرانس میں مقیم ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، حالات اچھے ہیں۔ خالہ جب بھی ہمارے گھر آتی ہیں تو مجھے 500 روپیہ دے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو بلا جھجک لے لینا۔ مجھے میری ماں کا لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پسند نہیں تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری خالہ ہمیں مہینے کا خرچ دے دیا کریں، تعلیم کا خرچ میں محنت مزدوری کر کے پورا کر لیا کروں گا۔ میں نے کئی بار اس خواہش کا اظہار والدہ صاحبہ سے کیا مگر وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کبھی ذاتی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا۔ بعض دفعہ جب مہینے کے آخر میں راشن ختم ہونے والا ہوتا، میری والدہ صاحبہ روزے رکھنا شروع کر دیتی۔ وہ ایک وقت رات کے 12 بجے کھانا کھاتی، یوں وہ سحری اور رات دونوں کا کھانا ہو جاتا تھا اور باقی سارا دن روزہ رکھ لیتی تھی۔ خیر، میری والدہ صاحبہ کے روکنے پر میں چاہ کر بھی کبھی خالہ سے فرمائش نہیں کر پایا۔ جیسے تیسے ہم دونوں ماں بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا چلاتے رہے۔ 2020 میں میرے ماموں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ مرض کی تشخیص تب ہوئی جب مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ ماموں جان نے کچھ معزز لوگوں کو کہہ کر میرے والدین میں صلح کروا دی۔ 10 سال بہن بھائیوں سے الگ رہنے کے بعد میں چاہ کر بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تو والد صاحب نے مجھے ایجنٹ کے ذریعے بیرون ملک بھجوا دیا۔ یہاں میں محنت مزدوری کرتا ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا، اور بعض دفعہ کام مل جاتا ہے تو لوگ مزدوری نہیں دیتے، حق مار لیتے ہیں۔ میں نے 3 سال گزار دیے مگر کہیں بھی مناسب جگہ پر کام نہیں مل پایا۔ جو لوگ عرب ممالک میں مقیم ہیں ان کو پتا ہوگا یہاں ڈیلیوری بوائے کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرے دل میں بھی یہ کام کرنے کا خیال آیا مگر میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ تب میں نے اپنے خالہ زاد بھائی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ میرے خالہ زاد بھائی مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ میں نے اپنے خالہ زاد بھائی کو کال کی اور 2500 یورو ادھار مانگے تاکہ اپنا کام شروع کر سکوں، کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں اتنے پیسے سے گاڑی کا لائسنس بھی بن جاتا ہے اور پرانی گاڑی بھی اچھی حالت میں مل جاتی ہے۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ 1 سال کے اندر رقم لوٹا دوں گا۔ جب میں نے خالہ زاد بھائی سے رقم ادھار مانگی تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ یعنی کہ میری خالہ سے بات کر کے کل بتاؤں گا، اور میں کل کا انتظار کرنے لگا۔
مگر اسے شام مجھے خالہ کی کال آ گئی۔ انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا، بیٹا جتنے پیسے آپ نے مانگے ہیں اتنی تو ہماری زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو ہم ٹکٹ کروا دیتے ہیں، اگر گھر میں ضرورت ہو تو ہم راشن دلوا دیتے ہیں۔ خالہ کے الفاظ نے میرا دل چیر کر رکھ دیا اور میں نے شکریہ کہہ کر خالہ کی آفر ٹھکرا دی اور پتہ نہیں کیوں بیٹھ کر رونے لگا۔ میں 27 سال کا جوان مرد امید، یقین اور مان ٹوٹ جانے پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور میری سسکیاں ہچکیوں میں بدل رہی تھیں۔ جب دل ہلکا ہوا تو اٹھ کر مسجد چل دیا۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ میری والدہ صاحبہ مجھے کیوں خالہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتی تھی۔ کچھ ماہ قبل میری خالہ زاد بھائی کی شادی تھی۔ ہمیں دعوت دینے میری خالہ خود آئی۔ میری والدہ صاحبہ کو دعوت نامے تھماتے ہوئے کہا کہ ہمارے مہمان اپر کلاس کے ہوں گے، آپ لوگ شادی کے بعد آ جانا، شادی والے دن آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی۔ در حقیقت ہمارا شادی میں شامل ہونا وہ اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھ رہی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے ان کی بات مان لی اور ان کی خاطر مدارات کے بعد ان کو رخصت کر دیا۔ ہم لوگ شادی میں شامل نہیں ہوئے۔ بعد میں جو ہماری حیثیت تھی میری والدہ صاحبہ نے جا کر خالہ کی بہو اور بیٹے کو دے دی۔ میں خالہ زاد بھائی کو شادی کی مبارکباد نہیں دے سکا۔ میرے دل میں کوئی میل نہیں تھا، بس اپنی پریشانیوں اور مصروفیات کی وجہ سے نہیں دے سکا۔ چند دن پہلے میری خالہ زاد بھائی نے مجھے کال کی اور شادی کی مبارکباد نہ دینے کا شکوہ کیا، تو میں نے معذرت کرتے ہوئے انہیں شادی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے مجھے شادی کی ویڈیوز بھیجی جس میں ڈانسر لڑکیوں پر ڈالرز، یورو، ریال، درہم اور روپے پھینکے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی بتایا کہ شادی کے 3 دن مہندی، بارات اور ولیمے کے فنکشنز پر کل ملا کر تقریباً 37 لاکھ روپے ان ڈانسر لڑکیوں پر پھینکے گئے۔ خالہ زاد بھائی کی بات سن کر میں سوچ رہا تھا کہ ہم ان کے خونی رشتہ دار محض ان کی زکوٰۃ کے مستحق تھے۔ میرے مانگنے پر مجھے 2500 یورو بھی ادھار نہیں دیے گئے اور ان ڈانسر لڑکیوں پر 37 لاکھ روپے پھینک دیے گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے خالہ زاد بھائی کے لیے ہم سے زیادہ اہمیت ان ڈانسر لڑکیوں کی تھی جن کو ہم کنجر کہتے ہیں۔ مجھ پر یہ حقیقت اب آشکار ہوئی تھی جب ہمارے رشتہ داروں کے نزدیک ہم سے زیادہ کنجر اہمیت رکھتے ہیں، مگر یہ حقیقت شاید میری والدہ صاحبہ بہت پہلے سے جانتی تھی، تبھی انہوں نے کبھی اپنی بہن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا تھا کہ ماں، کچھ لوگ ساری زندگی آزمائش میں گزار کر مر جاتے ہیں، شاید ہم دونوں ماں بیٹا بھی ان میں شامل ہیں۔ میری والدہ نے مجھے دلاسا دی اور کہا، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، جب بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں کام سے فارغ ہوں اور یہاں گتے جمع کر کے بیچ دیتا ہوں، ان سے ملنے والے پیسے سے ایک وقت کی روٹی بن جاتی ہے، وہ کھا لیتا ہوں۔ جبکہ میری خالہ زاد بھائی چاہیں تو میں اپنا ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کر سکتا ہوں، مگر ان کے لیے مجھ سے زیادہ ڈانسر لڑکیاں اہم تھیں، مگر ان کے اس عمل کے بعد ہم نے قطع تعلق نہیں کیا، نہ کبھی سوچا۔ قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان حالات کے باوجود بھی میں یا میری والدہ نے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کیا، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، البتہ یہ عہد کیا کہ اگر کبھی وقت آیا تو اپنے سے کمزور رشتہ داروں کو اپنے برابر کھڑا کریں گے۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو پلیز انہیں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ نارمل ہو جائیں، آپ کے اس عمل کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ میں عاطف منور ہوں۔ میرا تعلق فیشن ڈیزائن کی دنیا سے تھا اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں میری کمپنی کے آفیسر تھے۔ ہیڈ آفس کراچی میں تھا، میں زیادہ تر وہیں بیٹھتا تھا۔ میرے کراچی کے آفس میں ایک لڑکی تھی جو کاؤنٹر پر بیٹھی تھی انٹرس پہ، جو انتہائی خوبصورت اور باحجاب رہتی تھی۔ فیشن کی دنیا میں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ ان کے لیے حجاب میں رہنا گالی کے مترادف ہوتا ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی جب حجاب کر کے آتی تھی تو آفس میں آئی ہوئی بڑی بڑی ماڈلز کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ یہ مذہب کا لبادہ چھوڑ کر فیشن کی دنیا میں قدم رکھے اور میرے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ماڈلنگ کرے۔ میں نے اس کے لیے لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کا نام شمع نذیر تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے حجاب کرنے سے منع کیا، اس نے میری بات توجہ سے سنی مگر اس پر عمل نہ کیا۔ میں نے کئی بار مختلف ہیلے بہانوں سے اسے بے پردہ رہنے کا کہا، اس کے حسن کی تعریف کی مگر وہ باز نہ آئی۔ پھر اس پر کوئی آزمائش آ پڑی اور اس نے آفس سے 3 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لی۔ تنخواہ ایڈوانس لینے کے بعد وہ میرے قابو آ گئی اور میں نے اسے واضح الفاظ میں حجاب لینے سے منع کیا تو اس نے واشگاف الفاظ میں میری بات کو رد کرتے ہوئے کہا، سر یہ حجاب میری میراث زہرا ہے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے انکار سے میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے میں نے اسے ذلیل و خوار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
دل میں یہ بات دوبارہ سے فوراً قرض واپس کرنے کے ساتھ ساتھ حجاب چھوڑنے کا حکم دے دیا، بصورت دیگر بنا حجاب کے آفس بیٹھنے کا کہا۔ اس کے پاس اب میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے روتے ہوئے اپنے حجاب کو اتار کر بیگ میں رکھا اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے کہا، سر یہ میراث زہرا تھی، آپ نے چھین لی، اور بیگ کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، اور اس کے الفاظ نے میرے دل میں کوئی خاص رحم پیدا نہ کیا، بلکہ اسے بے حجاب حالت میں ہر آنے جانے والے سے نظریں چراتے دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہونے لگی۔ 3 ماہ وہ یوں ہی بے حجاب میرے دفتر آتی رہی۔ 3 ماہ بعد اس کے قرض کی رقم پوری ہو گئی تو اس نے جاب چھوڑ دی۔ میں نے بھی دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، میں نے بھی پلٹ کر اس پر توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب کراچی میں حالات خراب ہوئے تو میں اپنا کاروبار سمیٹ کر بما فیملی کینیڈا منتقل ہو گیا، یہاں پر دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔ میں اس واقعے کو بھول گیا تھا کہ میں نے کسی سے میراث زہرا چھین لی تھی، یہاں تک کہ میری بیٹی جوان ہوئی، اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے۔ میں اسے بھی ماڈلنگ کی دنیا میں لانا چاہتا تھا، مگر اچانک سے وہ کسی ایسے مرض کا شکار ہو گئی کہ اس کے سارے بال جھڑ گئے اور وہ اپنے بالوں کو واپس لانے کے لیے روتی رہی، کبھی وگ کبھی نکلی بالوں کا استعمال کرتی۔ جبکہ کوئی صورت نہ آئی تو آخر میں اس نے کب آیا اور سکارف خرید کر کہا، اور بیٹا یہ حجاب میراث زہرا ہے، آپ یہ پہن لیا کریں، اس سے آپ کے سارے عیب چھپ جائیں گے اور کسی کو آپ کے بالوں کے متعلق پتہ نہیں چلے گا۔ میری بات سن کر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، بابا یہ حجاب کس زہرا کی میراث ہے اور میں اسے کیوں پہنوں؟ اس میں مجھے گھٹن محسوس کروں گی، میں کبھی کھل کر نہیں جی سکوں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے دولت اور نفس کی خواہشات کے چکر میں اپنی اولاد کو مذہب سے کتنا دور کر دیا کہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لاکھ قصے سنائے، مثالیں دی، مگر میری بیٹی پھر بھی حجاب کرنے پر راضی نہ ہوئی اور اسی وہم میں مبتلا ہو کر وہ ذہنی مریضہ بن گئی۔ دولت اور ہوس کے چکر میں اولاد کی تربیت سے اس قدر غافل ہوا کہ آج میری بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد کا نہیں پتا۔ میں کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی، ان کا رتبہ کیا تھا۔ میری بیٹی مکمل ذہنی توازن کھو چکی ہے، کینیڈا کے پاگل خانے میں مقیم ہے۔ اسے آج بھی دنیا بھر کی ماڈلز کے نام اور اعمال کا پتہ ہے، مگر اسے خاتون جنت کے متعلق نہیں پتا۔ اس میں بھی میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تو شاید اب کبھی نہیں سدھار سکتا، مگر میں نے تمام تر کاروبار سمیٹ کر پیسہ ایک اسلامک سینٹر کو دے دیا ہے تاکہ میری طرح دولت اور ہوس کی کسی اور بیچاری کی اولاد اسلامی تعلیمات سے نابلد نہ رہے۔ اور اپنی کہانی میں خاص طور پر امیر ترین خاندانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کاروبار سے زیادہ اولاد پر توجہ دیں، روز محشر اولاد کی تربیت کے متعلق سوال ہوگا۔ میں نے فیشن کی دنیا سے رشتہ توڑ لیا، میں نے ایک مجبور لڑکی سے زبردستی میراث زہرا چھین لی تھی، آج تقدیر نے میری اولاد سے میراث زہرا چھین لی ہے۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری بیوی بچے اسلام کی پیروی نہیں کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، مگر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو سمجھ گیا ہوں، لہٰذا میں نے ایک مسجد میں مؤذن کے فرائض سنبھال لیے ہیں اور ہر وقت وہیں رہ کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔